امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شیعوں سے کیا چاہتے ہیں؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شیعوں سے چاہتے ہیں کہ ایک لوگوں کی مدد کریں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان یہ کام دلوں کے قریب ہونے کی وجہ اور آپسی رشتے کے بہتر اور مضبوط ہونے کا سبب ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو لوگوں کی مدد اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ابن جندب سے فرماتے ہیں، اے جندب کے بیٹے، جو بھی اپنے دینی بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قدم اٹھائے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اور اپنے دینی بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ جنگ بدر اور جنگ احد میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا ہو۔ اللہ اس وقت تک کسی امت کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جب تک وہ امت اپنے فقیر بھائی کے حق کو دینے میں سستی نہ دکھائے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے جندب کے بیٹے، ہمارے شیعوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو اور ان سے کہہ دو کہ تمہیں گمراہ مذہب اپنے جال میں نہ پھنسا لے۔ خدا کی قسم، ہماری ولایت تقوی اور مومنین کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور جو شخص لوگوں پر ظلم کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ 2، اپنی زندگی کا مرکز اور سینٹرل پوائنٹ ولایت اہل بیت کو بنائیں۔ امام اپنے شیعوں سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اماموں کی معرفت حاصل کریں اور انہیں پہچانیں، اور معرفت کے بعد دل و جان سے ان کی ولایت کو قبول کریں اور ان کے بتائے ہوئے حکم کے سامنے پوری طرح سے تسلیم ہو جائیں، اور اس حد تک اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے جڑ جائیں کہ اپنی خوشی اور اپنے غم سب کو ان کی خوشی اور ان کے غم میں ہی سمجھیں، اور اپنی زندگی کی تمام آسانیوں اور سختیوں کو ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت اور محبت سے جوڑ دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ ہمارے شیعوں پر رحمت نازل کرے، وہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں اور ہماری ولایت کے پانی سے ان کا خمیر تیار ہوا ہے، اور وہ ہمارے غم میں دکھی ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ 3، نیک کام کریں اور اچھا کردار اپنائیں۔ تیسری چیز جو امام اپنے شیعوں سے چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نیک کام کریں اور اخلاقی اعتبار سے بہترین کردار کے مالک ہوں۔ امام نے کئی جگہوں پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس پر زور دیتے ہوئے فرمایا ہے، میرے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو میرا سلام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ میں تم لوگوں کو اللہ کا تقوی، دین میں پرہیزگاری، اللہ کی راہ میں کوشش، گفتگو میں سچائی، امانت داری، لمبے سجدوں، پڑوسیوں سے نیکی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ جب بھی تم میں سے کوئی بھی ان نصیحتوں پر عمل کرتا ہے تو جیسے وہ سچ بولتا ہے یا امانت کو ادا کر دیتا ہے یا لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جعفری مذہب کا ماننے والا ہے، یہ شخص شیعہ ہے، اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر میرا چاہنے والا خدا نخواستہ کوئی برا کام کرتا ہے تو ہمارا دل دکھی ہوتا ہے۔ 4، اپنی فیملی کی دیکھ بھال کریں۔ امام کا چاہنے والا کبھی بھی اپنی فیملی کے ساتھ سخت برتاؤ نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی فیملی کو سکون و آسانیوں میں رکھے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک ایک انسان کی فیملی اس کی قیدی ہے، تو جسے بھی اللہ اپنی نعمت سے نوازے اسے چاہیے کہ وہ اپنی فیملی کی زندگی میں خوشحالی لانے کی کوشش کرے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو بہت جلد اس سے وہ نعمت چھن جائے گی۔ 5، قرآن کی تلاوت۔ اس سلسلے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس ایگریمنٹ کو دیکھتا رہے اور ہر روز کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرے۔ یقیناً امام علیہ السلام کا مقصد صرف تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ غور و فکر اور قرآن پر عمل کرنا ہے۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔